عبادت ہی قابل قبول ہے بھائی. بڑھاپے کی تو عبادت بھی بس یہ ہے کہ بڑھاپا ہے تو کرنا ہے، لیکن بڑھاپے میں وہ عبادت نہیں ہوتی جو جوانی میں ہو جاتی ہے. صحیح بات تو یہ ہے میرے عزیز، مزہ جوانی کا ہے. اگر آپ کا دل کر رہا ہے، آپ حج کرنے کے لیے گئے اور آپ کا دل کر رہا ہے کہ ابھی طواف کر کے آؤں گا، تو آپ کمرے سے اٹھیں گے پھر طواف کرائیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن جو کمزور آدمی ہے، جو ضروری طواف ہے، طواف وداع، یہ بھی نہیں کر پاتے فائدے. چونکہ بھائی طواف کرنا ہی بہت مشکل ہے، زیادہ بھیڑ، بہت امس، اور اس کے بعد کمزوری، بہت حالت خراب ہو جاتی ہے. اور ایک بات اور سن لیں، جو حجر اسود کا بوسے والا مسئلہ ہے نا، اس میں اگر آپ کو یقین ہے تبھی لیں، اگر یقین نہیں ہے تو اس میں زیادہ کوشش نہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر بسا اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ انسان کا لباس تک کھل گیا، ایسا دیکھا گیا. چونکہ احرام باندھے ہوا تھا تو احرام میں کوئی ایسی بیلٹ ولٹ یا کوئی ایسی چیزیں تو ہے نہیں وہ. ہاں، تو کئی بسا اوقات دیکھا گیا کہ اس کا وہ کھل گیا. اچھا، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آدمی بہت برا پھنس جاتا، جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اور شریعت یہ کہتی ہے جہاں جان کے لالے پڑ جائیں اس چیز سے گریز کریں. اور پھر علماء نے اس کا بدل دے دیا کہ آپ دور سے ہی ہاتھ اٹھائیں اور آپ بوسا کریں، آپ کا بوسا ہو جائے گا. یہ میں جوانوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. بھئی بوڑھا تو وہاں جا ہی نہیں سکتا، لیکن جوان بھی اگر وہاں جانے کی دیکھ رہا ہے کہ موقع نہیں ہے تو وہ بھی وہاں جانے کے لیے اپنے آپ کو زبردستی نہ کرے. اور عورت تو جائے نہیں، عورت کے لیے بالکل ممانعت کر رہا ہوں، بالکل نہ جائے. جوان ہو چاہے پہلوان ہو چاہے بوڑھی ہو، لیکن عورت نہ جائے. اتنا ثواب نہیں ملے گا جانے میں جتنا اس کو گناہ. یار وہاں کپڑے کی ہوش نہیں، تن بدن کا ہوش نہیں. بتاؤ جب عورت وہاں جائے گی تو ظاہر سی بات ہے اس کا جسم دوسرے مردوں سے ٹچ ہوگا، اور اتنا ٹچ ہوگا کہ سوچنے سے باہر ہوگا. اس لیے عورت تو جائے ہی نہیں. اور بوسا لینا ارکان حج میں سے نہیں ہے. اب اس کے بغیر حج رہ گیا. بوسا تو ہاتھ اٹھا کے لیا، بوسا ہو گیا، لیکن نہ جائے. مگر بسا اوقات دیکھا گیا کہ عورتیں بھی بڑی کوشش کرتی ہیں، لگی رہتی ہیں اور بہت زیادہ کوشش کرتی ہیں. وہاں پر بے پردگی ہوتی ہے، اور بے پردگی کے ساتھ ساتھ جسم کا ٹچ ہوتا ہے، اور یہ حرام ہے. اس لیے اپنے ساتھ اگر عورتوں کو لے کے جا رہے ہو، اگر تمہیں بوسا لینا ہے تو عورتوں کو دور ایک کنارے کھڑا کر دو، پھر جا کے بوسے کی کوشش کرو. یہ کوشش بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں نہیں میں اپنے گھر کی عورتوں کو بھی بوسا دلاؤں گا. نہ، ثواب نہیں ہے اتنا جتنا تو گناہ اٹھا لے. بڑا خطرناک مسئلہ، یہ بات ذہن نشین کرتے ہیں. اب آگے بڑھیں اور سنیں. جب کعبہ شریف میں پہنچیں، وہ کعبہ کہ جہاں پر نبیوں نے جا کے دعائیں کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ بول دو ذرا، سبحان اللہ. تو اب خاص ذہن میں چند باتیں رکھیں کہ جیسے ہی کعبے پہ آپ کی پہلی نظر پڑے تو جو دعا آپ نے کرنا ہے وہ سوچ کے رکھیں. جیسے ہی پہلی نظر پڑے تو کعبے کو اس اشتیاق کے ساتھ دیکھو جیسے کوئی کھویا ہوا بچہ کسی ماں کو سالوں کے بعد ملتا ہے تو اس کی بے قراری کا عالم کیا ہوتا ہے. ایسے دم بے قراری ہونا چاہیے. اور جو دعا تو دل میں سوچ کے گیا ہے، کعبے پہ پہلی نظر پڑے دعا مانگ بیٹھنا. اللہ کی قسم اگر کتنی بھی بڑی مراد مانگ لے گا اور تیری قسمت میں ہوگا، کعبے پہ پہلی نظر پڑے گی، دعا کرے گا، تیری دعا باب اجابت سے ٹکرا جائے گی. اللہ تیری دعا قبول فرما لے. واہ واہ، سبحان اللہ. جیسے ہی نظر پڑے نگاہ پڑے دعا. اور جب اندر داخل تو ایک بات کا خاص خیال رکھیں، وہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں اور مرد بھی ہوتے ہیں اور سب ایک ہی جگہ ہوتے ہیں. میں بڑی اہم باتیں بتا رہا ہوں، پڑھی ہوئی بھی اور دیکھی ہوئی بھی، دونوں چیزیں. آج تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں ٹیوشن دے رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟
اور یہ اللہ کی قسم اس پر اگر عمل کر لیا تو مزہ ہی آ جائے. جی جی بالکل. آپ وہاں جائیں گے تو وہ جو صحن کعبہ ہے، وہ جو پورا خطہ ہے مسجد حرام کا، اس میں عورتیں اور مرد سب ایک ہیں. ہر ملک کا مرد اور ہر ملک کی عورت ہے. ٹھیک ہے. اور اکثر کیا بلکہ تقریباً 99% چہرے سب کے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. 1% بھی نہیں بلکہ 0 پوائنٹ آئے گا کہ جو چہرے وہ اپنے اس طریقے سے ڈھانکتی ہے عورتیں کہ وہ ان کے چہرے پر کپڑا لگتا نہیں. ایسے کوئی کیپ وغیرہ ہوتا ہے اوپر سے ایسے ڈھانک لیتی ہیں، وہ 0 پوائنٹ ہے. میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ انٹری کریں اندر، معلوم ہے وہاں کیا ہے؟ آپ ایک بات سوچے کہ میں وہاں گیا ہوں، میں اس جگہ آ گیا ہوں جہاں کعبہ تو ہے لیکن یہ خاص وہ جگہ بھی ہے کہ جہاں پر رب کی تجلیاں بھی ہیں. یہ بھی خاص خیال رکھیں، کعبے میں ایک نیکی کرو تو 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، لیکن ایک گناہ ہو جائے تو 1,00,000 گناہوں کا عذاب بھی ملتا ہے. اللہ اکبر. یہ بھی ذہن سے نکال کے نہ جانا. کبھی یہ چیز ذہن سے نکل جائے خالی ثواب والا رہے. اگر ایک گناہ ہو جائے تو 1,00,000 گناہوں کا عذاب بھی ملتا ہے. اور جلسے میں آنے والوں، اب جب صحن کعبہ میں پہنچو تو وہاں مرد بھی ہیں، وہاں زن بھی ہیں، اور کسی کے چہرے ڈھکے نہیں ہوتے، چہرے کھلے ہوتے ہیں. رب کعبہ کی قسم، وہاں پر بالکل اپنے نفس کا گلا گھونٹ کے جانا، اپنے نفس کو بالکل مکمل طریقے سے مغلوب کر کے جانا. کسی پر نظر اٹھانے کی کوشش نہ کرنا. کوئی کھلا ہے یا ڈھکا ہے کسی سے کوئی مطلب نہیں. سینے میں خوف خدا ہو، دل میں خوف خدا ہو، اور تو طواف کر رہا ہو، بس تیرے دل میں یہ ہو، او مولا میں تو بڑا گناہگار تھا، تو نے مجھ جیسے گناہگار کو اپنی چوکھٹ پہ بلا کے مولا یہ تو نے بڑا کرم کیا ہے. کسی کے اوپر نظر نہ ڈالنا، کسی کا چہرہ نہ دیکھنا، کسی کا بے پردہ جسم نہ دیکھنا. اللہ کی قسم، ورنہ اگر ایسا کر کے گیا تو اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا گناہوں کا بوجھ لے کے. واہ واہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت. یہ سوچ کے جانا مولا تو نے اپنی چوکھٹ پہ بلا لیا، میں تو اس قابل نہ تھا. اب کسی کا چہرہ ڈھکا ہے یا کھلا ہے تجھے مطلب نہیں ہونا چاہیے. اللہ. تجھے مطلب نہیں ہونا چاہیے. جب طواف کرو تو ہو سکتا ہے تمہارے آگے یا پیچھے یا دائیں یا بائیں کوئی خاتون بھی ہو. جی. کوشش کرنا میں بچا لوں اس سے اپنے آپ کو. اب بچانے کی کوشش میں بھی اگر ٹچ ہو گیا تو نے تو کوشش کی نا. کوشش کی. جی کوشش کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بچا کر بھی ٹچ ہونے سے نہ بچا پائے، لیکن دل میں خوف خدا رکھنا. میں کہاں گیا؟ میں وہاں آ کے کھڑا ہوں کہ جہاں پر حضرت ابراہیم نے دعائیں کی، حضرت اسماعیل نے دعائیں کی. میں وہاں آ کے کھڑا ہوں جہاں پر بڑے بڑے گناہگاروں کے گناہوں کو دھل دیا جاتا ہے. مولا یہ میرے نصیبے ہیں کہ مجھ جیسے گناہگار کو یہاں آنے کی سعادتیں ملی ہے. اگر کتنی بھی بے پردگی تیرے نظروں کی سامنے ہو، نظر اٹھانا نہیں، نظر جھکائے چلے جانا، دعا کرتے چلے جانا. اللہ تجھے ایسا کر کے بھیجے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے. ہاں ہاں ہاں. زندہ باد مفتی صاحب، ماشاء اللہ.